بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سیرت طیبہ کے معنی پڑھے کہ سیرت کے معنی طریقہ اور کردار، اور طیبہ کے معنی اچھا، یعنی سیرت طیبہ کے معنی ہوئے اچھا طریقہ، اچھا کردار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر حضور علیہ السلام کی وفات تک جتنے حالات و واقعات پیش آئے ان کو سیرت طیبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو حالات اور واقعات ہیں یہ حضور علیہ السلام کی ذاتی زندگی کے ساتھ بھی خاص ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ پیش آئے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو سیرت طیبہ ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش کا سبق ہم نے پڑھا کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا، والد کا نام عبداللہ تھا، دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان سے، قریش برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن آپ کی پیدائش ہوئی، اور جس وقت پیدائش ہوئی تو اس وقت ایرانیوں کے جو محل تھا، ایرانی بادشاہ کا جو محل تھا، اس میں کنگرے گر پڑے اور آگ بجھ گئی اور دریا خشک ہو گیا ایران میں۔ اور وہی سال تھا جس سال ابرہہ یعنی ہاتھیوں والا جو لشکر ابرہہ لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو منہدم کرنے، تو وہ واقعہ بھی اسی سال پیش آیا تھا۔ حضور علیہ السلام کی والدہ نے ان کا نام احمد رکھا، یعنی بہت تعریفوں والا، اور دادا نے آپ علیہ السلام کا نام محمد رکھا، یعنی جس کی تعریف کی جاتی ہو۔ یہ گزشتہ سبق کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے سنا دیا۔ اب اگلے سبق میں ہم آج 2 عنوان پڑھیں گے۔ نمبر 1 ایام رضاعت، نمبر 2 بچپن۔ صفحہ نمبر 11 ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایام رضاعت۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے جان لیجیے رضاعت کسے کہتے ہیں؟ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پیدائشی بچہ جو کچھ کھا پی نہیں سکتا، تو وہ جو اس زمانے میں دودھ پیتا ہے، اس زمانے کو رضاعت کے ایام کہا جاتا ہے، ایام رضاعت کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی اور حضور علیہ السلام کے جو دودھ پینے کا زمانہ تھا، ایام رضاعت تھے، تو اس زمانے میں عرب میں ایک رواج تھا کہ گاؤں دیہات سے عورتیں شہر میں آتی تھیں اور ایسے پیدائشی بچوں کو جن کے ایام رضاعت ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ ان کے گھر والوں سے، اس بچے کے گھر والوں سے ان کو کچھ پیسے ملتے تھے، تو اس سے وہ اپنا خرچہ گزر کرتی تھی۔ تو یہی ترتیب کے مطابق جب حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو گاؤں سے جب عورتیں آئیں کہ ان بچوں کو لے جائیں اور گاؤں میں ان کی پرورش کریں اور ان کو اچھی غذا کھلائیں، اچھی زبان سکھائیں، تو اس کے لیے جب عورتیں مکہ پہنچیں تو دوسری جو عورتیں تھیں وہ سب جو ہے امیر گھرانوں میں چلی گئیں کہ ادھر سے پیسے ہمیں زیادہ ملیں گے۔ جن گھروں میں بچے ہوئے تھے اور وہ امیر بھی تھے تو ان گھروں میں چلے گئیں جہاں سے زیادہ پیسے مل سکتے تھے۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا یہ بھی پہنچی، لیکن آخر میں پہنچی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئیں اور حضور علیہ السلام کو لے کر یہ اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئیں۔ جب یہ لے کر نکلی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہوا، حضور علیہ السلام کی یہ برکات حضرت حلیمہ کے ساتھ ہوئی کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی ایک اونٹنی تھی جو دودھ دیتی تھی لیکن بہت کم دیتی تھی۔ جب وہ حضور علیہ السلام کو لے کر گئیں تو ان کی اونٹنی خوب دودھ دینے لگی۔ حضرت
حلیمہ جو سواری لے کر آئی تھی، جس گھوڑے پہ سوار ہو کر آئی تھی، وہ بہت دبلا تھا، کمزور تھا، آہستہ چل رہا تھا، لیکن جب حضور علیہ السلام کو لے کر چلی تو وہ گھوڑا تیز چلنے لگا، اور وہ دوسری عورتیں جو ان سے آگے جا چکی تھی، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی ان سے جا ملی، اور وہ سب سے آگے ہو گیا گھوڑا۔ اسی طرح عزیز طلبہ، جب بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کو اپنے گھر لے کر پہنچی تو وہاں پر ان کے شہر میں، گاؤں میں جہاں وہ رہتی تھی، وہاں خوب قحط سالی تھی، یعنی بارشیں نہیں ہو رہی تھی، پانی نہیں تھا، غلے نہیں اگ رہے تھے، لوگوں کو کھانے پینے کی پریشانی تھی۔ جب اماں حلیمہ رضی اللہ عنہا ان کو لے کر پہنچی تو وہاں قحط سالی ختم ہو گئی۔ یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے ہوا۔ 2 سال جو شیر خوارگی کے ایام تھے، یعنی دودھ پینے کا جو زمانہ تھا، جو ایام رضاعت تھے، وہ 2 سال تھے۔ جب وہ پورے ہوئے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ لے کر آئیں تاکہ ان کو ان کی والدہ محترمہ کے حوالے کر دیں۔ جب وہ مکہ پہنچی تو وہاں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، جس بیماری کو کہتے ہیں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام کی والدہ بی بی آمنہ سے اجازت لی کہ میں ان کو دوبارہ وہیں لے جاؤں تاکہ یہ بیماری ان کو نہ لگ جائے۔ تو حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو اجازت لے دی، تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئی اور 2 سال مزید اپنے ساتھ رکھا۔ یعنی حضور علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضور علیہ السلام کے 4 سال حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزرے، اور ان 4 سال کے بعد حضور علیہ السلام کو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے ان کی والدہ محترمہ کے حوالے کر دیا۔ یعنی جب حضور علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس آئے تو ان کی عمر مبارک 4 برس تھی۔ اب حضور علیہ السلام کا آگے بچپن کیسا تھا، کیسے گزرا، اس کو آج ہم پڑھتے ہیں۔ اگلا جو سبق ہے، اگلا جو عنوان ہے، اس کو شروع کرتے ہیں، اور اگلا عنوان ہے بچپن۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 4 سال حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزارے، ان کے پاس گزارے۔ اب والدہ محترمہ کے پاس آ گئے۔ اب مکہ مکرمہ میں ان کے ایام کیسے گزرے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، والدہ کے پاس جب آ گئے تو 4 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے، اور حضور علیہ السلام اپنی والدہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے لگے۔ مبارک تھے اور مبارک اولاد تھیں اپنی والدہ کی، تو اس لیے ان کی والدہ کو بھی خوب خوشیاں ملتی رہیں اور ان کے ساتھ خوش رہے۔ اس کے بعد والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ کب ہوا؟ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 6 برس ہوئی۔ کتنی برس ہوئی عزیز طلبہ؟ 6 برس۔ یعنی 4 سال کی عمر میں والدہ محترمہ کے پاس آئے، مزید 2 سال گزرے، 6 سال جب ان کی عمر ہوئی تو حضرت آمنہ ان کو لے کر اپنے رشتہ داروں میں، یعنی مدینہ منورہ، جس کا پرانا نام، پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ کیا تھا؟ یثرب۔ تو وہ مدینہ منورہ میں، یعنی یثرب میں اپنے بیٹے کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے پاس گئیں۔ کچھ دن وہاں ٹھہری، وہاں سے واپسی ہوئی تو راستے میں ایک مقام تھا، مدینے سے مکہ آتے ہوئے ایک جگہ تھی، ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا ابوا۔ اس کا نام تھا ابوا۔ یہ الفاظ، یہ نام آپ کو ابھی کتاب میں بھی مل جائیں گے، ہم انشاءاللہ ریڈنگ کریں گے تو آپ کے سامنے بھی آ جائے گا۔ تو ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہی بیماری وفات کا ذریعہ بنی اور ان کا انتقال ہو گیا، اور وہیں پر ان کی تدفین ہو گئی۔ جب حضرت آمنہ اور حضور علیہ السلام آ رہے تھے تو ساتھ میں ان کے حضرت آمنہ کی خادمہ حضرت ایمن رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھیں، جو حضور علیہ السلام کو مکہ لے کر پہنچی۔ اب جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے تو اب حضور علیہ السلام کی کفالت، یعنی پرورش، ان کے دادا نے کی، اور 2 سال تک حضور علیہ السلام اپنے دادا کی کفالت میں رہے،
اور جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال ہو گئی تو حضور علیہ السلام کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور انتقال کے وقت جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی ذمہ داری، ان کی پرورش کی ذمہ داری اپنے بیٹے یعنی حضور علیہ السلام کے سگے چچا حضرت ابو طالب کے حوالے کر دی۔ حضرت ابو طالب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے سگے چچا بھی ہیں، ان کے حوالے کر دی۔ حضور علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ 8-9 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ میں اپنے چچا کے ساتھ رہتا ہوں اور وہ میرے سارے اخراجات خرچہ اٹھاتے ہیں، تو میں ان کے اوپر بوجھ نہ بنوں، اس لیے میں بھی کچھ کام کروں۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے مزدوری پر بکریاں چرانی شروع کر دی تاکہ اپنے چچا پر بوجھ نہ بنے۔ اس کے بعد جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ملک شام کا پہلا سفر کیا۔ حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب یہ کام کرتے تھے اور شام جایا کرتے تھے اپنی تجارت کے لیے، تو حضور علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تشریف لے گئے، اور حضور علیہ السلام کی برکات یہ ہوئی کہ اس سفر میں تمام مال اچھی قیمت سے فروخت کیا گیا، خوب اچھی قیمت سے فروخت ہوا، ان کے چچا کو بہت فائدہ ہوا۔ اور وہاں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو طالب بصرہ پہنچے، ملک شام جاتے ہوئے جب بصرہ کے مقام پر پہنچے، جو ایک جگہ کا ایک شہر کا نام ہے، تو ایک عیسائی راہب جسے پادری کہتے ہیں، اس کے گھر میں ٹھہرے، اس کے پاس اترے اور وہاں ٹھہرے، اور اس پادری کا نام تھا بحیرہ۔ جب اس پادری نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو سید المرسلین ہیں، یعنی تمام رسولوں کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے اتر رہے تھے تو درخت اور پتھر سب آپ کے سامنے سجدے کے لیے جھک گئے، مجھے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پادری دیکھ رہا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے تھے تو وہ درخت بھی جھک رہے تھے، پتھر بھی جھک رہے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا اور اس شخص نے اس کی گواہی دی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام شام سے دوبارہ مکہ تشریف لے آئے اور اس کے بعد اپنے کام وغیرہ میں لگ گئے، اور اس بات کا ذکر ختم ہو گیا اور حضور علیہ السلام اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تو عزیز طلباء، یہاں ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ 2 عنوان آج ہم نے پڑھے، ایک ایام رضاعت یعنی بی بی حلیمہ کا حضور علیہ السلام کی پرورش کرنا اور حضور کا ان کے ساتھ جانا، اور ان کے گاؤں پہنچنے پر وہاں کی قحط سالی کا حضور کی برکت سے ختم ہو جانا، اور دوسرا بچپن، والدہ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے 2 سال گزارے۔ ابوا کے مقام پر حضور کی 6 سال کی عمر تھی، حضرت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد مزید 2 سال دادا نے کفالت کی، پرورش کی، اور 8 سال جب حضور علیہ السلام کی عمر ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد چچا ابو طالب نے ان کی پرورش کی، اور حضور علیہ السلام ان پر بوجھ نہ بنے اس فکر سے حضور علیہ السلام نے بکریاں چرانا شروع کی، اور اس کے بعد شام کا پہلا سفر کیا اپنے چچا کے ساتھ، جہاں بحیرہ راہب نے ان کے نبی ہونے کی، آخری نبی ہونے کی خوشخبری بتائی اور واقعہ بتایا، جو واقعہ آپ نے سن لیا۔ اب یہاں ہمارا سبق ختم ہو گیا۔ اب ہم کتاب کی ریڈنگ کریں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 11 آپ تمام طلبہ کھول لیجئے۔ یہ بلد خوانی ریڈنگ ہم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 11 ہے، یہ عنوان ہے ایام رضاعت۔ کچھ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہے۔ عرب کے دستور کے مطابق گاؤں کی عورتیں بچوں کی پرورش کے لیے لینے آئیں۔ دوسری عورتوں نے امیروں کے بچے لے لیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جو ایک نیک خاتون تھی، مجبوراً انہوں نے اس یتیم موتی کو اپنی آغوش میں لے لیا۔
جیسے ہی بی بی حلیمہ نے آگ کو لیا اور اپنی ساتھیوں کے پاس آئی، ان کی اونٹنی کا دودھ بڑھ گیا اور ان کی سواری کا گھوڑا جو دبلا تھا بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا، اب بہت تیز رفتار ہو گیا اور سب سے آگے رہتا تھا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں حضور علیہ السلام جب بی بی حلیمہ کے گھر پہنچے تو ان کے گاؤں میں جو قحط پڑا تھا وہ دور ہو گیا۔ شیر خوارگی ختم ہو جانے کے بعد، شیر خوارگی یعنی دودھ پینے کے ایام، جو دودھ پینے کا بچپن میں بچے کا زمانہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، وہ اس کو شیر خوارگی کہا جاتا ہے۔ تو شیر خوارگی ختم ہو جانے کے بعد 2 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لائیں۔ اتفاقاً مکہ میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس لیے آپ کی والدہ سے اجازت لے کر خوشی خوشی آپ کو ساتھ واپس لے آئیں۔ 2 برس مزید اپنے پاس رکھا۔ اس طرح سے آپ نے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گاؤں میں 4 برس گزارے۔ بچپن والدہ کے پاس تقریباً 4 سال بعد حضور علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے لگے۔ والدہ کا انتقال۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی تو بی بی آمنہ آپ کو لے کر اپنے رشتہ داروں میں مدینے، جس کا پرانا نام یثرب تھا، گئیں۔ یہ بات میں نے آپ کو بتا دی، پہلے اس کو یثرب کہتے تھے، اس کے بعد اس کا نام مدینہ رکھ دیا گیا۔ واپس ہوتے وقت ابوا کے مقام پر، یہ لفظ بھی آپ کے سامنے آیا تھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ابوا کے مقام پر ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں وفات پا گئی اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ حضرت ام ایمن جو بی بی آمنہ کی خادمہ تھی، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ معظمہ آئیں۔ دادا کی کفالت اور ان کا انتقال۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ 2 سال بعد جناب عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ چچا کی کفالت۔ حضور علیہ السلام کے حقیقی چچا حضرت ابو طالب تھے، جو حضرت علی کے بھی والد تھے، اس لیے دادا نے وفات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے سپرد کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ 8-9 سال کی عمر میں یہ فکر ہو گئی کہ اپنا بوجھ چچا پر ہرگز نہ ڈالیں، چنانچہ مزدوری پر بکریاں چرانی شروع کر دیں تاکہ چچا پر بوجھ نہ پڑے۔ شام کا پہلا سفر۔ 12 سال کی عمر ہوئی تو چچا کے ساتھ شام گئے۔ اللہ تعالیٰ نے شام کے سفر میں اپنی قدرت کے انوکھے کرشمے دکھائے۔ مثلا اس سفر میں تمام مال اچھی قیمت سے فروخت ہو گیا۔ ایک خاص واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو طالب بصرہ پہنچے، جو ایک جگہ کا نام ہے، تو ایک عیسائی راہب پادری کے پاس اترے۔ یہ راہب پادری کو کہا جاتا ہے اور جس کا نام بحیرہ تھا، یہ لفظ بھی آپ نے پڑھ لیا تھا، اس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے آپ کو دیکھ کر کہا، یہ سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے اتر رہے تھے تو درخت اور پتھر سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ شام سے واپس ہوئے تو پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ تو عزیز طلبہ کرام، آج کا یہ سبق ہمارا ختم ہوا۔ اس سبق کو آپ دوبارہ پڑھ بھی لیں تاکہ آپ کو اور محفوظ ہو جائے، یاد ہو جائے، اور اس کے مطابق حضور علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل جائے۔ یہاں سبق ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔